الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 1 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 19 اکتوبر 2020 عیسوی بروز سوموار کا دن ہے، اور آج کے درس میں عراف، کاہن، نجومی یا یوں کہہ لیں جیوتشی، جو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کیا ان کی باتوں پر ہمیں یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے: هل نصدق العراف والکاہن فی علم الغیب، کیا ہم عراف اور کاہن کی تصدیق علم غیب کے سلسلے میں کر سکتے ہیں؟ یعنی غیب کی جو باتیں بتاتے ہیں اس پر ہم اس کو سچ مان سکتے ہیں یا نہیں؟ لا نصدقهما، نہیں، ان کی باتوں پر تصدیق نہیں کیا جا سکتا، ان کی باتوں کو سچ نہیں جانا جا سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کی وضاحت موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی اس کی صراحت ملتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب السلام باب تحریم الکہانتی و اتیان الکہان کی روایت ہے، 2230 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت صفیہ بنت ابو عبید بن مسعود الثقفیہ، یہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کی بیوی ہیں، کہتی ہیں ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے میں نے سنا۔ یہ بعض بیویاں کون ہیں؟ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں یا حضرت ام سلمہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھی جن سے انہوں نے یہ حدیث سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: من آتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آئے، جو شخص کسی عراف کے پاس آئے، عراف کہتے ہیں المنجم، یعنی نجومی آدمی کو، جو ستاروں کی گردش کو دیکھ کر کے لوگوں کے احوال بتاتا ہو۔ اب دجال یا عراف، دجال کو بھی کہا جاتا ہے، انتہائی جھوٹا، فریب کار، الذی یدعی الغیب، جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو شخص ایسے شخص کے پاس آتا ہے، فسألہ عن شیء، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی 40 راتوں کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو کسی عراف کے پاس، کاہن کے پاس، بھوشیواڑی بتانے والے کے پاس، یا ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ کر کے ان کے مستقبل کے بارے میں بتانے والوں کے پاس جو جاتا ہے اور اپنی کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، صرف پوچھ لینے کی وجہ سے، حالانکہ اس کے اوپر یقین نہیں ہے اس کا کہ جو بتائے گا سچ ہی بتائے گا، ایسا نہیں ہے، صرف پوچھ لیا جا کر کے، تو اس کا یہ گناہ ہے کہ 40 دن تک اللہ نماز نہیں قبول کرے گا۔ یہ صرف کاہن کے پاس جانے کی سزا ہے۔ لیکن جو اسے عالم الغیب سمجھتے ہیں کہ یا واقعی میں جو باتیں بتاتا ہے بالکل سچ ہے، 100% صحیح ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لائے، تو پھر ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا، کافر ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ کی روایت ہے، 639 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: من اتا حائزن،
من اتا حائزن، جو شخص حائزہ عورت کے پاس آئے، یعنی ایک ایسی عورت جو اپنی ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہو، ایام مخصوصہ سے ہو، اس عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ جمع کرے. او امرأتن فی دبرہا، یا آدمی اس اپنی عورت کے پاس آئے اور اس کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ایسا کرتا ہے، او کاہنن، یا پھر کسی کاہن کے پاس آئے جو کہانت کرتا ہو، بھوشیواڑی بتاتا ہو، فصدقہ بما یقول، اور پھر جو کچھ بتاتا ہے اس کی باتوں کو بالکل سچ مانے کہ ہاں واقعی میں ایسا ہے، اور آپ جو کچھ کہتے ہیں واقعی میں وہ باتیں سچی ہوتی ہیں. جس نے اس کی باتوں کی تصدیق کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کر دیا، یعنی اس نے قرآن و سنت کا انکار کر دیا، وہ منکر ہو گیا، کافر ہو گیا. ظاہر میں اس حدیث سے جو ظاہری جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ حیض کی حالت میں ماہواری کی حالت میں اگر کوئی جمع کر لے تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک حرام کام ہوگا، پھر اس سے کفر کیوں لازم آئے گا؟ یعنی ایسا کرنے سے آدمی کافر تو نہیں ہو جائے گا؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حیض کی حالت میں جمع کو حلال سمجھ کر جمع کرتا ہے، جمع کو حیض کی حالت میں حلال سمجھ کر کے زنا کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہوتا ہے. لیکن جو اس کنڈیشن میں جمع کو حلال نہیں سمجھتا لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. جو حلال سمجھ کر کے ایسا کرے وہ کافر ہوتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو کاہن اور نجومی کی تصدیق کرے، ان کی باتوں کو سچ مانے، وہ بھی کافر ہوگا، کیونکہ اس نے غیب کا علم اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ثابت کیا. غیب جو اللہ کا حق ہے، اللہ صرف جانتا ہے غیب کی باتوں کو، لیکن اس نے غیب کی باتوں کو دوسرے کے لیے ثابت کیا کہ فلاں بھی غیب جانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 کے اندر فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی وہ غیب کی باتیں، جو کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتا سوائے اس اللہ کے. یعنی اللہ ہی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے. انہیں تو یہ بھی نہیں شعور ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب قائم ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ کل کے دنوں کیا کمائے گا، کل کیا کمائی کرے گا، اسے خود اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے. اور اسی طریقے سے مسند بزار کی 3044 نمبر کی روایت ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد کتاب الطب باب فی السحر والکہانتی کی روایت کے اندر بھی موجود ہے. 8480 نمبر کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، او تکہنا او تکہن لہ، یا کہانت کرے، بھوشیواڑی بتائے یا کہانت کروائے، او سحر او سحر لہ، جو شخص جادو کرے یا جادو کرائے وہ ہم میں سے نہیں. ومن اتی کاہنا فصدقہ بما یقول، اور جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے
اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یعنی اللہ کے نبی کی حدیثیں بتلاتی ہیں، قرآن بتلاتا ہے کہ غیب صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب نہیں معلوم ہے. لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی غیب جانتے ہیں، فلاں بھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں، فلاں بھی ماں باپ کا نام بتانے سے یا کچھ اور چیزیں دے کر کے گھر کی مٹی لے کے جاتے ہیں اور وہ دیکھ کر کے اور بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. اگر ایسا کسی کا عقیدہ ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے ہماری شریعت کا انکار کر دیا، اور ایسا شخص ہماری شریعت سے نہیں ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، پھر کافر ہو جاتا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عراف یعنی جوتشی وہ ہے جو علامات کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیزوں کی نشاندہی کرے. یعنی آپ اس کو کوئی علامت بتائیں، جو چیز غائب ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹ دیں، یا کوئی انسان گم ہوا ہے، غائب ہوا ہے، اس کا کوئی کپڑا لے جا کر کے دیں، یا جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کی مٹی لے جا کر کے کوئی نہ کوئی آپ اس کو نشانی دیں، اور اس نشانی کے ذریعے سے آپ کو پھر وہ بتائے گا. اگر ایسا وہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو عراف کہا جاتا ہے. ابو العباس امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عراف ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن، نجومی، رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے اپنے طریقوں سے بعض امور اور واقعات کی خبر دیتے ہیں. علم رمل، رمال کہتے ہیں، علم رمل ایک ایسا علم ہے جس میں خطوط، لکیریں اور نقطوں کی شکل بنا کر آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات کے متعلق خیال آرائی کی جاتی ہے. یعنی لکیریں، الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر کے، نقطے رکھ کر کے، اور پھر ان کے ذریعے سے بھوش میں کیا ہونے والا ہے، ماضی میں کیا ہوا، ان چیزوں کے بارے میں لوگ گیان دیتے ہیں. ایسے علم کو علم رمل کہا جاتا ہے، اور اس کے علم کو سیکھنے والے کو رمال کہا جاتا ہے. اس کے ماہرین یعنی علم رمل کے جو ماہر لوگ ہیں، انسانوں کے ماضی یعنی جو گزر گیا، حال جو چل رہا ہے، اور مستقبل یعنی فیوچر جو آنے والا ہے، اس کے متعلق خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حروف ابجد یعنی حروف تہجی جو 28 یا 29 ہیں، حروف ابجد لکھ کر کے حساب کرتے ہیں، حروف ابجد کے ذریعے سے حساب کرتے ہیں، اور نجوم یعنی ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی اور مفسر قرآن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن پر ایمان رکھنا اور کاہنوں کی تصدیق کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. اس حدیث میں یہ صراحت بھی ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا یہ کفر ہے، کفریہ کام. اگر کوئی کاہن کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچا ہے، آدمی جو کچھ کہتا ہے واقعی میں سچ ہوتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. وہ تو کافر ہے ہی، لیکن جس نے ایسا عقیدہ رکھا وہ بھی کافر. کہانت کرنے والے، فال نکلوانے والے اور جادو کرنے والے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. حروف ابجد لکھ کر حساب کرنے والوں کی مذمت بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے. یعنی کہانت یعنی غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینا توحید کے منافی ہے. ایک موحد آدمی اس بات کو ایکسپٹ کبھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی غیب کی خبر دے سکتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں. کاہن یہ نجومی در حقیقت مشرک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جنات کی عبادت کر کے ان کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر کے ان کی خدمات حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسے کچھ پوشیدہ اور مخفی باتیں بتا جاتے ہیں. یہ جنات لوگ قبل از اسلام یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے بنیادی طور پر کاہن وہ ہوتے تھے. کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ نیک اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور مستقبل میں زمین پر یا کسی شخص کے ساتھ جو امور پیش آتے ہیں، کوئی معاملہ پیش آ گیا، ان معاملات میں وہ ان سے واقف ہیں.
اس لیے لوگ ان کاہنوں سے ڈر کر ان کی خوب تعظیم کیا کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اس کی اصل حقیقت یوں ہے کہ جنات چوری چھپے فرشتوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن کر ان کاہنوں اور نجومیوں کو آ کر بتا جاتے تھے۔ یہ جنات باقاعدہ آسمان دنیا پر جاتے ہیں اور جو کچھ باتیں ہوتی ہیں سنتے ہیں وہاں، اور کچھ باتیں سن کر کے آ کر کے کاہنوں کے نجومیوں کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اب اس ایک بات کو لے کر کے وہ 100 باتیں جھوٹی ملا کر کے اس میں بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی کے نبوت سے پہلے ایسا بکثرت ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ جنات فرشتوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بعثت کے بعد جن فرشتوں کی باتیں نہ سن سکتے تھے، کیونکہ آسمان پر پھر پہرا لگا دیا گیا۔ یہ شہاب ثاقب، یہ ستارے ٹوٹ کر کے ان کے اوپر برستے ہیں جب یہ جاتے ہیں سننے کے لیے تو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد جنات کے لیے فرشتوں کی گفتگو سننے کے مواقع دوبارہ پیدا ہو گئے، مگر پہلے کے مانند بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نہیں، کیونکہ مختلف شہاب ثاقب کے ذریعے آسمان کی حفاظت آسمان پر ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب یہ جاتے ہیں تو یہ شرارے بن کر کے ان کے اوپر گرتے ہیں۔ نماز کی عدم مقبولیت کا مفہوم، یعنی اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی جو کاہن اور عراف کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجومیوں کے پاس جا کر ان سے احوال دریافت کرنا، ان کی باتوں کو سچ جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز ادا تو کرے مگر اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اور اس پر ان نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ نجومی کے پاس جا کر اس سے احوال دریافت کرنے کا گناہ 40 دنوں کی نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی 40 دن تک آدمی جو نماز پڑھے گا جتنا ثواب ملے گا اتنا گناہ کسی عراف یا کاہن کے پاس جا کر کے سوال پوچھ لینے میں، کسی چیز کے بارے میں پوچھ لینے میں اتنا گناہ ہے۔ اب 40 دن تک اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ گناہ اس 40 دن کے ثواب کو مٹا دیتی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیس منا کا مطلب یہ ہے، یعنی ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو ان کے پاس جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو یہ کام کرے۔ یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مذکورہ تمام اعمال، یعنی جو باتیں بیان کی گئیں، یہ سارے کے سارے اعمال حرام ہیں، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اعمال کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ کاہن کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، کیونکہ کاہن کی تصدیق کرنے سے شرک اکبر میں اس کا تعاون پایا جاتا ہے۔ یہ تو اس شخص کے بارے میں وعید ہے جو کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے۔ رہا خود کاہن تو اس کے متعلق ذکر کیا جا چکا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو چکا ہوتا ہے، یعنی شرک جو سب سے بڑا شرک ہے اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کاہن اور نجومی شخص۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 173 پر علامہ ابن تیمیہ کاہن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کاہن بات کرتے اور بتاتے وقت یوں اظہار کرتا ہے گویا کہ وہ یہ باتیں اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے وہ کہہ رہا ہے۔ اس سے سامع یعنی سننے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے یہ علم جناتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کاہن اور نجومی جو یہ باتیں بتاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بتاتے، یہ جو ان کے پاس جو جن ہوتے ہیں وہ جنات ان کو آ کر کے بتاتے ہیں، تب اس کے ساتھ یہ 100 جھوٹ ملا کر کے یہ بتاتے ہیں۔ یہ بظاہر خود ایسا نہیں کرتے، مگر کمزور عقیدہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کاہنوں کے پاس کوئی خصوصی علم ہے، ان کے پاس کوئی ایسا گیان ہے اور ایسا فن ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے وہ مستقبل کے احوال اور آنے والی
زندگی کے بارے میں اور آنے والے حالات کے بارے میں وہ خبر دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ ایک مستقل پیشہ تھا، یہ کاہن اور نجومی کا پیشہ ایک مستقل پیشہ تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ ایک پیشہ ہے۔ ضعیف الاعتقاد یعنی جن کی عقیدے کمزور ہیں، ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارواح یعنی روحیں اور شیاطین سے ان کا خاص تعلق ہے۔ جو کاہن لوگ ہیں ان کا خاص تعلق ہے، جن کے ذریعہ یہ غیب کی خبریں معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز کھو گئی، گم ہو گئی تو بتا سکتے ہیں، اگر چوری ہو گئی تو چور کو اور مسروقہ یعنی جو چیز گم ہوئی اس چیز کی اور اس مال کی نشاندہی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی قسمت پوچھے تو بتا سکتے ہیں۔ انہی اغراض و مقاصد کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور آج بھی جاتے ہیں، اور وہ کچھ نذرانہ لے کر، کچھ ان سے تحفے تحائف، کچھ پیسے لے کر کے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے بارے میں بتاتا ہے، جو اکثر غلط ہوتی ہیں۔ وہ بتاتے جو ہیں اکثر غلط ہوتی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ تو کاہن، نجومی، عراف، یہ جوتشی، یہ مشرک ہوتے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جو جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ جو بتاتا ہے صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کہتے ہیں سب صحیح ہے، تو وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسا عقیدہ اس کا رکھنا باطل ہے۔ مذہب اسلام سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی ان باتوں کو سن کر کے، سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کاہن، نجومی اور عراف اور یہ جوتشی، ان تمام لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو لوگ ان چکروں میں کبھی پڑے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔